ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر، ماشاءاللہ ہیپی لیک پینٹس جو ہے اس وقت ایک کامیاب برانڈ بن چکا ہے اور آپ ایک کامیاب کاروباری زندگی جو ہے وہ گزار چکے ہیں. جی. تو اس وقت اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کوئی فلاحی کام معاشرے کے حوالے سے کوئی اس میں آپ کا کوئی انٹرسٹ ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا بتائیے ہمیں. دیکھیں جی، کام میں آفس تقریباً جب سے یہ کووڈ آیا ہے بہت کم جاتا ہوں. فلاحی اداروں میں بھی کم جاتا ہوں، مگر بیٹھ کے گھر پہ ہی کر لیتا ہوں سارا. صحیح. تو یہ جو ادارے ہیں، مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ جس طرح دارالرحمان ایک ادارہ ہے، اسے اگر 6 مہینے کی خرچے سیلریز نہ بھیجی جائیں تو وہ کیسے چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ پچھلے 1.5 سال سے چل رہا ہے ایسے. اس میں اولڈ ایج ہوم ہے، چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے، بالکل. اور اسی طرح کوئی ادارے اور بھی ہیں. بس اب میں زیادہ لمبی لسٹ نہیں بتاتا. نہیں سر، آپ بتائیں اگر آپ کے ہم ذہن یہ میں ہے. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتہ نہ چلے. تو یہ تھوڑا سا اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں میں ایک اپنا موٹیویشن ملے ان کو. ملے. تو یہ جو ہیں ادارے، ان کا منتھلی جو وہ ڈیمانڈ بنا کے بھیجتے ہیں، ایون سبزیاں، فروٹ، ہر چیز ہماری تنظیم بھیج رہی ہے ماشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے. اور اس کے بعد ہماری تنظیم نے ایک فری ڈائلسس سینٹر بنایا ہوا ہے. اچھا. یہاں مدینہ ٹاؤن میں. اچھا. جہاں آج بھی میرا خیال ہے 23 بندوں کا ڈائلسس فری ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. ہمارے پاس 12 مشینیں ہیں، تو 2 شفٹیں چلتی ہیں. تو تقریباً ہم 500 سے زیادہ پر منتھ یہاں کر رہے ہیں، کیونکہ جو آ جائے بس کچھ صاحب حیثیت لوگ بھی آ جاتے تھے. پھر وہاں ہم نے لکھ کے لگا دیا اچھا. کہ یہ زکوٰۃ کی رقم سے علاج کیا جا رہا ہے، صاحب حیثیت توجہ فرمائیں بس. تو اس سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کوئی 500 دے جاتا ہے، کوئی 1000 دے جاتا ہے، کوئی 2000 بھی دے جاتا ہے. تو وہ چلو ہم کیونکہ بری الذمہ ہو گئے کہ آپ نے اپنا جو ہے حق ادا کر دیا، فرض ادا کر دیا. صحیح. اچھا سر، آپ نے ابھی بات کی کہ یہ جو ادارے چند آپ نے بتایا ان میں سیلریز نہیں مل رہی. اب سیلری یہ تو حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہاں جی، حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ ان کے فوڈ کا بجٹ نہیں آ رہا. اچھا، یہ سرکاری ادارے ہیں؟ ہاں جی، سرکاری ادارے ہیں. دارالرحمان بھی، اور یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھی سرکاری ہے. ہاں، چائلڈ پروٹیکشن بیورو، مگر چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں اتنا زیادہ نہیں ہے. اچھا. مگر 2 ادارے جو اولڈ ایج ہوم اور یہ دارالرحمان ہے، ان میں زیادہ پرابلم آیا ہوا ہے. اچھا. تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک ادارہ بنایا ہی حکومت نے ہے اور پھر حکومت نے اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا. بات یہ ہے کہ وہ آپ تو جو کر رہے ہیں وہ تو سماجی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں نا. وہ پرانے جو ادارے بنے ہوتے ہیں نا، اس کو ڈسکارڈ کر کے وہ جو لنگر خانے بنا دیے تو یہ بنا دیے، تو وہ ادھر کے فنڈ روک لیے تو ادھر دے دیے. تو یہ اب اس کے علاوہ ہم لوگ جیلوں میں بھی کام کرتے ہیں. وہاں جو قیدی آتے تھے، قیدیوں کے جو ملاقاتی آتے تھے، ان کے لیے ہم نے ایک شیڈ وہاں بنایا اور اس میں کرسیاں لگائیں، LED لگائی، پانی کا کولر لگائے، اور سائڈوں پہ چاروں اسلامی کتابیں، لائبریری بنائی. اس کے بعد یہ کمپنی باغ میں ہم نے PH کو یہ ایک بچوں کی لائبریری بنا کے دی ہے. آپ کسی ٹائم جا کے دیکھیں. صحیح. تو وہاں بھی ہم نے بچوں کے لیے کھلونے بھی بڑے قیمتی رکھے ہیں، الیکٹرک گاڑیاں اور موٹر سائیکل. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس طرف لگے رہتے ہیں. ہمارے یہاں مخالفین بھی ہیں بہت سارے، وہ کچھ کہتے رہتے ہیں، ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں. کیونکہ نہ کبھی غلط کام کرنا ہے تو ہمیں اس میں کوئی نہیں پرابلم. صحیح.
اچھا سر، آپ زندگی کا ایک کامیاب حصہ گزار چکے ہیں اور آپ نے زندگی میں وہ سب کچھ دیکھ لیا جو میری عمر کے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، ہاں جی، بلکہ مجھ سے ڈبل عمر کے لوگوں نے بھی شاید نہ دیکھا ہو. تو آپ بالخصوص نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، ایسا پیغام جو کہ بالخصوص جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کے کام آ سکے؟ بے روزگاری کا جہاں تک مسئلہ ہے، اگر کیونکہ یہ حکومتوں اگر کوئی جو ہوتی ہیں وہ کوئی ایٹماسفیئر ایسا پیدا کریں کہ جابز نکلیں، تو وہ بے روزگاری کا جو ہے اس وقت تک میں کہتا ہوں اگر جب تک انہیں لون نہیں ملتا وہ کسی قسم کا کوئی کورس کر لیں، کمپیوٹر کا کر لیں، بجلی کا کر لیں یا وائنڈنگ کا کر لیں، اسی طرح وہ 100 قسم کے کورس ہیں یہ کریں. اور وہ کچھ چیزیں تو ہم نے شروع کی تھی مگر وہاں لوگ پہنچتے نہیں تھے تو وہ بند کی ہوئی ہیں. اچھا. وہ کر رہے ہیں. پیغام میرا یہی ہے کہ سب محنت کریں، بھروسہ کریں اللہ پہ، اللہ پہ یقین انشاءاللہ اللہ دے گا انشاءاللہ. اچھا، یہ تو ہو گیا وہ لوگ جو بے روزگار ہیں. جی اب وہ لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جی. ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے کہ کاروبار میں کامیابی کے لیے کیا کریں وہ؟ اس وقت اصل میں بات یہ ہے کہ چھوٹا موٹا جو کاروبار ہے وہ تو ایک نیا کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو کیونکہ جو اس وقت پبلسٹی کا دور ہے جی. اور وہ جو بڑے برانڈ ہیں وہ پبلسٹی کر کے وہ روپے کی چیز 2 روپے میں 3 روپے میں بیچ لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو چھوٹا جو اگر دکاندار ہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بلکہ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں، میں نے کہا یار کاروبار کی بجائے کوئی اور سوچو، کوئی کھیتی باڑی کر لو یا کوئی صحیح کوئی جگہ لے کے وہاں کوئی کاشت کر لو. اب ہمارا پینٹ کا بزنس ہے، یہ بھی اگر کوئی 50 لاکھ بھی لے آئے تو اس کے لیے تھوڑا ہے. اچھا. کیونکہ ہماری کرنسی کی ڈیویلویشن اتنی ہوئی ہے کہ اب ہماری کرنسی کی قدر کوئی نہیں رہی. بالکل. جو چیز ہزاروں میں تھی اب وہ لاکھوں میں چلی گئی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ ایک تو یہ کورس وغیرہ کوئی کریں، دوسرا اگر کوئی ان کے جاننے والے ہیں ان کے ساتھ 1 سال 2 سال کے لیے کسی شاپ پہ انٹرسٹ لے کے کام کریں کہ پتہ لگے. کیونکہ آج کل ویسے ہے تو کمپیوٹر کا دور. اب دیکھیں نا کہ یہ سارے ریسٹورینٹ والے ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری کا بھی شروع ہو گیا ہے. تو اسی طرح فیلڈ میں آ کے بڑی بڑی چیزیں مل جاتی ہیں. صحیح. اچھا، کاروبار کے حوالے سے آپ کے والد صاحب نے سر آپ کو جو 3 نصیحتیں کی تھی غالباً، میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر آپ وہ، کیونکہ مجھے بہت پسند آئیں وہ تینوں باتیں، ایک مرتبہ پھر وہ بتا دیجئے کہ وہ 3 باتیں کیا ہیں. میرے والد صاحب نے یہی کہا تھا کہ ایمانداری سے کام کرنا ہے، کسی سے یعنی فراڈ نہیں کرنا، کوئی 2 نمبر کام نہیں کرنا. تیسرا بینکوں سے قرضہ نہیں لینا یا انشورنس وغیرہ نہیں کرانی. تو باقی ایمانداری سے کریں تو سب انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل، ایمانداری سے کریں تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. ناظرین، یہ تھے خواجہ شاہد رزاق سکہ صاحب. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. مہربانی آپ آئے ٹائم نکال کے. جزاک اللہ. ناظرین، پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.